اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اما بعد۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نماز کے جو ضروری مسائل تھے، نماز کا طریقہ تھا، سنت کے مطابق ہم نے وہ آپ کے سامنے احادیث کے ساتھ حتی الامکان بیان کیا تھا۔ آج جو ہے وہ نماز کے حوالے سے اور مزید کچھ اہم مسائل ہیں، ان میں پہلے آپ کو بیان کرنے کہ نماز کے اندر سنت اور مستحب چند باتیں آپ کو بتا رہے ہیں جو ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی نماز شروع کی جائے، نماز کو پڑھی جائے، بلکہ پوری نماز میں جو انسان کے اعضاء ہیں وہ حد الامکان قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ جیسے ہم نے پچھلے مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب نماز شروع کرے تو اس کی کوشش ہو کہ اس کے پیروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 5 انگل کا فاصلہ اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ یہ بہتر طریقہ ہے، اچھا ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ ایک بالکل سیدھا سیدھا کھڑا ہو، زیادہ پاؤں کو پھیلانا نہیں چاہیے اور پاؤں کو ملانا بھی نہیں چاہیے کہ یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے، مردوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے پاؤں کو ملانا۔ تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ پیر بالکل سیدھے ہوں، ایسے سیدھے ہوں کہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی قبلے کی طرف ہی ہوں، پیر ٹیڑھے نہ ہوں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی چونکہ توجہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے پیر ٹیڑھے کر لیتے ہیں، نماز میں سیدھے نہیں کھڑے ہو پاتے، ان کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس عادت کو نماز کے لیے خاص طور پر تبدیل کرنا چاہیے، ثواب بھی ملے گا کہ نماز کی نیت سے تبدیل کیا، نماز میں زیادہ حسن اور نکھار آئے گا تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح جب ہم تکبیر کہنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کے لیے، تو ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ یوں سیدھے ہوں، یعنی ہماری جو ہتھیلی ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، یوں نہیں کرنا چاہیے یا یوں نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیدھے، کوشش یہ ہو یہ، اور بالکل اس میں نارمل رہنا چاہیے۔ بعض کا لوگ یہ سر اسٹریچ کر لیتے ہیں، بالکل اس کو اکڑا لیتے ہیں، ایسا نہیں بلکہ انسان کو نارمل پوزیشن پہ رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو احناف کی نماز ہے یہ فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ احناف نے جو طریقہ کار بتایا ہے نماز پڑھنے کا وہ فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ اس میں ہاتھوں کو بھی ایک مناسب مقدار میں اٹھایا جاتا ہے جیسے کہ مرد کی شان کے لائق ہے، نہ کہ عورتوں کی طرح کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھایا یا سینے تک ہاتھ اٹھایا اور باندھ لیا۔ فطرت کے جو ہے وہ بالکل قریب ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے، ملانا ضروری نہیں، پہلے بتا چکے ہیں۔ اور جب ہاتھوں کو اٹھایا جائے تو اس کو قبلے کی طرف کیا جائے اور ہاتھوں کو پورا کھولا جائے، انگلیوں کو کشادہ کیا جائے، کھول کے رکھا جائے، بند نہیں کیا جائے، ٹائٹ کر کے بند نہ کریں بلکہ کھول کے نارمل پوزیشن میں، بہت زیادہ بھی کھولنے کی حاجت نہیں، نارمل پوزیشن میں اس کو رکھا جائے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کیا جائے۔ اسی طرح جب ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کے اندر جو گھٹنوں کو پکڑنے کا طریقہ ہے یہ دہرا رہے ہیں آپ کو کہ اس کے انگلیاں حد الامکان، خاص طور پر 3 انگلیاں جو ہیں، انگوٹھا اور سب سے چھوٹی کو چھوڑ کر باقی 3 انگلیاں کوشش ہو کہ آپ کے گھٹنے پر اس انداز سے ہوں کہ وہ قبلے کی طرف جائیں، باقی آپ اپنی چھوٹی انگلی اور اپنے گھٹنے سے آپ اپنے انگوٹھے سے آپ گھٹنے کو پکڑ لیں، اس انداز کی ہوں۔ ویسے تو اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اس میں مزید بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی 3 انگلیاں کم سے کم یہ قبلے کی طرف کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سجدے میں جائیں تو سجدے میں جب جائیں گے تو اس میں بھی یقیناً جو انگلیاں ہیں وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، یعنی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور اس صورت میں یعنی سجدے کے وقت میں آپ کی انگلیاں نارمل پوزیشن میں ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے۔ اور اس کو بند کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بالکل پیک کر لیا جائے، اس کو چپکا لیا جائے، نارمل پوزیشن میں جس طرح بند کی جاتی ہے انگلی اسی طرح بند کر کے۔ اور جب ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے سجدے سے تو ہم جو اپنی رانوں پر ہاتھ رکھیں گے ٹانگوں پر تو وہ ہمارے ہاتھ نارمل پوزیشن میں کھلے ہوں گے۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ صرف سجدے کے وقت میں ہم اپنی انگلیوں کو بند کر کے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی پوزیشنز ہیں اس کے اندر ہم اپنی انگلیوں کو نارمل پوزیشن پہ کھول کے رکھیں گے، بند نہیں کرنا۔ ہم نے آپ کو سجدے کے حوالے سے ایک سنت طریقہ یہ بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتی الامکان اپنے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک اور زمین کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ بھی وہاں سے گزر سکتا تھا۔ تو ہم نے آپ کو اس بارے میں یہ بتایا تھا کہ کسی کے لیے اگر ایسا ممکن ہو، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے،
ورنہ حتی الامکان اپنی آسانی کے ساتھ، اس میں تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک مناسب فاصلہ جتنا مینٹین کر سکتا ہو وہ کرے۔ اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ سے اپنے سینے سے جدا کر کے رکھے۔ بیشتر یہ دیکھا آپ نے، اسی طرح ٹانگوں کو بھی پیٹ سے جدا کر کے رکھا جائے۔ بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ سجدہ ایسے چھوٹے کر کے کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو بالکل سکیڑ کے کیا جاتا ہے، شرنک کر لیا جاتا ہے، دیکھنے میں سجدہ نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی مردوں کی نماز میں جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل چھپا کر، اگرچہ انہوں نے چادر پہنی ہوئی ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ستر کا اہتمام ہے، تو ان کو اسی طرح سکڑ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ایسا نہیں ہے، مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مناسب انداز میں جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کریں، کہ اپنے جسم کو سکیڑنا نہیں ہے بلکہ مناسب انداز میں کھول کے رکھیں۔ اسی طرح جو سجدے میں ہمارے ہاتھ ہیں، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ تھوڑی کے برابر آ رہے ہوتے ہیں سجدے میں جب جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چہرے سے بالکل ملا لیتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ کھول لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک مناسب مقدار میں کہ جس کے درمیان آپ کا پورا چہرہ آ جائے۔ ہاتھوں کو اتنا برابر کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے چہرے سے وہ ٹچ ہوں، بلکہ صرف اتنا مناسب فاصلہ کہ جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ میرا چہرہ پورا آ گیا ہے، اور اتنے ہی فاصلے پر آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے۔ زیادہ پھیلانے کی یا بہت زیادہ سکیڑنے کی حاجت نہیں۔ اسی طرح سجدے میں اپنے بازو اور اپنے ٹانگوں کو بھی اپنے جسم سے جدا رکھا جائے گا۔ نماز میں سجدے کے اندر بالخصوص جو ہمارے پیر کی انگلیاں ہیں یہ لگنا ضروری ہیں۔ حدیث شریف ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اعبد علی سبعۃ اعظم والا اکف ثوبی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں کپڑوں کو فولڈ نہ کروں۔ اور کپڑوں کو فولڈ کرنے کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو نماز میں جو 7 ہڈیوں پر جو سجدہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کے دونوں پیر بھی زمین پر ٹکے ہوئے ہوں، 2 پیر کی ہڈیاں، 2 گھٹنے کی، 2 ہاتھوں کی، اور اس علاوہ ناک اور ماتھے کی اکٹھی ہڈی شمار کی جاتی ہے۔ یہ 7 ہڈیاں ہیں۔ تو نماز میں آپ کے دونوں پیر زمین پر ٹکے رہیں، یہ فرض ہے، یاد رکھیے، دونوں پیروں کا اکٹھا زمین پر ٹکے رہنا یہ فرض ہے۔ ہاں، اب آگے مزید اس کے اندر تھوڑا سا علماء کی رائے میں اختلاف ہے، تحقیق میں اختلاف ہے، کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے کم سے کم 3 انگلیاں جو ہیں انگوٹھے سمیت، پیروں کی 3 انگلیاں، ہر پیر کی 3 انگلیاں انگوٹھے سمیت، اس کے پیٹ یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے پورا، یہ زمین پر لگنا چاہیے، تو آپ کی نماز کا واجب ادا ہوگا، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ بعض علماء نے فرمایا، جبکہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں پیروں کا انگوٹھا بھی خالی اس کا پیٹ زمین سے لگ جائے تو کافی ہے۔ ایک انگوٹھا جو ہے اس کی وہ اگر اس کا پیٹ لگ جائے زمین سے تو یہ کافی ہے۔ 3 انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ لگنا یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں کا پیٹ کے ساتھ لگنا یہ مستحب ہے، اور یہ زیادہ آسان بھی ہے کہ ہر ایک کے لیے بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو اب جس کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ اس کے کتنی مرتبہ بار بار واجبات چھوٹیں گے۔ اگرچہ کوئی سوچے کہ جی نماز میں ویسے بھی کتنے آدار ہوتے ہیں، عذر ہوتے ہیں، ان کی بنا پر ثواب نہیں وہ ادا نہیں کرتا، تو وہ اس وقت جو ہے ثواب سے محروم رہے۔ تو یاد رکھیے، بلا وجہ بغیر کسی تکلف کے نماز کو جو ہے وہ ادا کروانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی تھوڑی سی تکلیف آئے گی تو اس کے اوپر ثواب چلا یا تو گناہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ لوگوں کو زیادہ آسانی دی جانی چاہیے، اور لوگوں کو اچھی بات بتائی جانی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے۔ اس لیے اگر ایک انگوٹھا لگ جائے تو اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا، اور اگر 3 انگلیوں کا پیٹ لگائے گا تو اس سے اس کی سنت ادا ہو جائے گی، 5 لگائے گا تو اس سے اس کا مستحب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کسی ایک کا انگوٹھا نہیں لگایا، ایک پیر کا انگوٹھا نہیں لگایا، تو اس نے پھر واجب کو چھوڑ دیا، اس نے اپنی نماز کو ناقص کیا۔ اور اگر دونوں پیروں کی انگلیاں یا انگوٹھا جو ہے وہ سرے سے لگے ہی نہیں، اور کافی دیر تک اس کے نہ لگے رہے، کافی دیر سے مراد یہ ہے کہ ایک یا 2 مرتبہ تسبیحات جو ایک مرتبہ جو تسبیح ہے پوری سبحان ربی الاعلیٰ، آپ اس کا اندازہ ایک ذہن میں رکھیں کہ کتنی دیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ دیر تک اگر آپ کا اس سے اٹھا رہا زمین سے تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی کہ یہ فرض تھا اور آپ نے فرض کو ادا نہیں کیا۔ تشہد ہے، تشہد جب آپ نے پڑھ لیا، یاد رکھیے تشہد کا ایک جملہ یہ واجب ہے، کسی ایک جملے کو بھی چھوڑ دیا تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ بھولے سے چھوٹا تو آپ کو سجدہ سہو کر کے دوبارہ سے پورا تشہد پڑھنا پڑے گا، اور اگر جاموز کا چھوڑا تو نماز ہی نہ ہوئی، دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑے گی۔ تو تشہد کا ایک جملہ شہادت سمیت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سمیت یہ پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے۔ اور جب نماز میں تشہد پڑھیں تو اشہد اللہ پہ آپ اٹھا لیں،
لا پہ ویسے زیادہ بہتر ہے، ان پہ اٹھا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور الا اس کے اوپر آپ اپنی انگلی کو نیچے کر لیں۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ اٹھائیں گے انگلی کو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہادت کی انگلی کے علاوہ انگوٹھے اور باقی انگلیوں کا گول دائرہ بنائیں گے، اور جب آپ اپنی انگلی نیچے کریں گے تو اپنے ہاتھ کو واپس بٹھا لیں گے۔ جب تشہد پڑھ لیا، تشہد کے بعد درود شریف ہے۔ درود شریف میں ہمارے ہاں اب احادیث میں یعنی کہ جو منقول ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک احسان ہے، اور یقیناً اللہ کے خلیل تھے وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل چنا، خلیل بنایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یقیناً یہ ہمارے اوپر بھی ایک جو سمجھ لیجئے ان کا ایک حق ہے کہ ہم نماز میں یہ درود شریف پڑھیں۔ بالفرض اگر کسی نے یہ درود شریف نہ پڑھا تو اور وہ کوئی اور درود شریف پڑھ گیا، اس کو پڑھنا چاہتا تھا کوئی اور پڑھ لیا، اس سے بہرحال نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ درود شریف ویسے بھی سنت ہے پڑھنا نماز میں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ اچھا نہیں ہے کہ درود ابراہیمی جو ایک منقول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نماز کے لیے اس کو تعلیم فرمایا، اور ساری امت اب تک ہمیشہ سے اس پر عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے، تو بغیر کسی وجہ کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو درود ابراہیمی کے بعد دعا ہے، یہ دعا مستحب ہے، بعد میں اس کو سنت بھی قرار دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر دعا نہ پڑھی جائے یا اس کے بجائے کوئی اور دعا پڑھ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے، چاہے وہ قرآن مجید کے اندر سے ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہو، کیونکہ یہ موقع ہے ہی مستحب کا اور ایک قول کے مطابق سنت کا۔ دونوں صورتوں میں اگر دعا کوئی اور پڑھ لی جائے یا بالکل نہ پڑھی جائے بہرحال نماز ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ مستحب کم سے کم ہے، کرنا بہتر ہوتا ہے، نہ کرنا اگر سے ناپسندیدہ نہیں، لیکن بہرحال کر لینا چاہیے۔ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تشہد میں تو ہمارا جو دایاں پاؤں ہوتا ہے یہ کھڑا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کی حتی الامکان انگلیاں سارے کی ساری جو ہے ہماری زمین سے لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہماری عادت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انگلیاں بھی قبلہ رو ہوں، اگر نہ ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور ویسے یہ بات زیادہ اچھی ہے کہ ہماری پانچوں کی پانچوں انگلیاں لگی ہوئی ہوں، اگر خدا نخواستہ نہ لگ پائیں تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہی بات کہ انگوٹھا اور ساتھ میں مزید 2 انگلیاں یعنی 3 انگلیاں یہ مجموعی طور پر اس پاؤں کی لگنی چاہیے، اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لینا چاہیے۔ اور جب ہم بیٹھیں تشہد میں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رانوں کو، اپنی ٹانگوں کو برابر ایک مناسب انداز میں رکھیں، یعنی اس طرح نہ ہو کہ ہم ایک طرف جھکے ہوئے ہیں ایک طرف سے اٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے، یہ نماز کے حسن کو خراب کرتا ہے، بلکہ برابر بیٹھنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی عذر ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس صورت میں جائز ہے، لیکن یعنی جائز تو ویسے بھی ہے، لیکن چلے اس میں ایک رخصت ہے کہ اس کو برا نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پر زخم ہے کہ جس کو نماز میں لگانا ضروری ہے، چہرے پر ہے، ناک پر ہے، ماتھے پر ہے، یا ہاتھ پر ہے، یا گھٹنے میں ہے، پیر میں، یعنی جو جگہ زمین پہ لگانا واجب ہے، ضروری ہے نماز میں، اگر خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پر کوئی زخم ہو گیا کہ اس جگہ کو اب زمین پر لگانا ممکن نہیں ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اس حصے کو لگانے کے لیے رخصت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے دائیں پاؤں کے انگوٹھے پر کوئی زخم ہو نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف ہو، اور آپ کے لیے موڑنا یا زمین پر لگانا اس کو ممکن نہ ہو، اور آپ پیر بچھانے میں ہی کمفرٹیبل ہوں، تو آپ کے لیے یہ بھی درست ہے، اس میں بھی شرعاً پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ ایک سنت چھوٹے گی اور وہ بھی کسی شرعی عذر کی وجہ سے، لہذا اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ناک پر زخم ہے، دانہ ہے یا زخم ہے، ماتھا بالکل ٹھیک ہے تو خالی ماتھے پر سجدہ ہو جائے گا، جائز ہے، کیونکہ ایک ہڈی لگ رہی ہے، اور اگر ماتھے پر سجدہ ہے، ماتھے پر زخم ہے، ناک پر نہیں ہے، تو خالی ناک کو ٹکا لیا جائے، ماتھے کو بچا کر، تب بھی سجدہ جائز ہے۔ خدا نخواستہ دونوں پر ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدہ پھر اشارے سے کر لے، اس کے لیے پھر یہ ہے، دونوں پر زخم ہے، ایسی صورت میں پھر اس کو رخصت ہوتی ہے، لیکن چونکہ اب وہ جب اشارے سے پڑھے گا تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی یاد رہے کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اس کو گھٹنے میں ایسی تکلیف ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہونا اور اس کو فولڈ کر کے موو کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تب بھی اس کو اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ فرض نماز ہو کہ سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، ویسے ہی ہے، ہر نماز وہ بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، کرسی پہ ادا نہ کرنی چاہیے کہ مناسب نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہو اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ شریعت نے پہلے ہی اس کے لیے اچھا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف ہے، چوٹ ہے، تو اپنے ٹانگ کو قبلے کی طرف بچھایا جا سکتا ہے، چاہے ایک ٹانگ ہو کہ دونوں ٹانگیں ہوں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، ٹانگ کو بچھا لیا جائے قبلے کی طرف کر کے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارے قبلے کی طرف ٹانگ ہوگی، پاؤں ہوگا تو وہ اچھا نہیں ہے، یاد رکھیے یہ صرف مخصوص وقت کے لیے
اور ایک شرعی عذر کی بنا پر ہے، واقعتاً اگر ایسا عذر ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے فقہا نے یہ مسئلہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اپنی ٹانگوں کو کیا جا سکتا ہے قبلے کی طرف اگر کوئی ایسا شرعی عذر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے کرسی پر نماز پڑھنے سے۔ کرسی پر نماز پڑھنا، یہ اپنے آپ کو بلا وجہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو معذور ظاہر کرنا، اور پھر مسجد میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے ایسا کرنا، یہ عجیب سا لگتا ہے، یہ زیادہ برا ہے اس بات سے کہ ہمارے پاؤں قبلے کی طرف ہوں کسی شرعی عذر کی وجہ سے۔ یہ ہمارے کچھ نماز کے ضروری مسائل تھے جو ہم نے پچھلے مسائل کے ساتھ آپ کو جوڑ کر بیان کیے پیوستہ سے گزشتہ سے۔ اب یہ چند ایک مسائل یہ ہیں کہ اگر نماز جماعت سے پڑھ رہے تھے اور ہماری نماز کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، نماز کو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً واپس پلٹے جیسے ہی اس کو موقع ملے۔ اگر اس کے لیے ممکن ہے نکلنا، اگر بہت زیادہ رش نہیں ہے، صفیں بھری ہوئی نہیں ہیں، اس کے لیے نکلنا ممکن ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنی نماز کو توڑ کر واپس جائے اور فوراً وضو کرے اور فوراً وضو کر کے واپس آئے، اور جہاں سے اس کی نماز ٹوٹی تھی وہیں سے اس کی بنا کرے گا۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ واپس آیا تو امام مزید رکعت پڑھ چکا تھا، اور دوسری یہ چاہے پوری نماز ہو گئی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اتنی جلدی وضو کیا کہ وہ اور صحیح کامل وضو کیا کہ اس کی نماز جو ہے وہ امام کی نماز وہیں پر ہے، اسی رکعت میں ہے، اس نے دوڑ کر جو ہے اس کو رکوع میں پا لیا یا اس کو رکعت میں اس کو پا لیا۔ یہ دو صورتیں، دونوں صورتوں میں اس کے لیے وہی رکعت شمار کی جائے گی۔ اگر اس نے درمیان میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جو نماز کے مخالف ہے، نماز کو توڑنے والا ہے، جیسے کوئی بات کرنا، یہ بیچ میں زیادہ بلا وجہ رک جانا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کی رکعت آگے نکل چکی تھی یا پوری نماز ہو چکی تھی، تو وہ تب بھی حرج کی بات نہیں، وہ فوراً اپنا وضو مکمل کر کے آئے اور جس رکعت سے اس کا وضو ٹوٹا تھا اسی رکعت سے اپنی نماز کو شروع کرے گا، چاہے امام کے ساتھ ہو۔ امام کے ساتھ بالفرض فرض کر لیں کہ اس نے دوسری رکعت سے نماز کو جماعت کو چھوڑا اور وہ فوراً وضو کرنے گیا، جب واپس آیا تو چوتھی رکعت تھی، مثال کے طور پر چوتھی رکعت تھی، اب وہ چوتھی رکعت میں شامل ہوگا، لیکن یہ اس کی مجموعی طور پر دوسری رکعت ہوگی، یعنی اس کو نماز دوبارہ نئے سرے سے نہیں پڑھنی پڑے گی، یہ رکعت اس کی دوسری شمار ہوگی اور باقی دو رکعت اس کو پڑھنی پڑیں گی، اور ترتیب پھر وہی ہو جو اس کی جس ترتیب سے اس کی نماز چھوٹی ہے، کہ دوسری اور تیسری قرأت کے اعتبار سے اس کی یہی ترتیب رہے گی، ادا کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ جو بقیہ نماز کی ترتیب ہوتی ہے وہی رہے گی۔ اگر کوئی نمازی جماعت کھڑی ہوئی ہے، کوئی نمازی رکوع کے بعد آتا ہے، یعنی رکوع کے بعد سے دو صورتیں مراد ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ جماعت رکوع میں ہے، وہ جلدی جلدی آیا، بھاگنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے یہ حدیث شریف میں منع کیا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے بھاگ کے نہیں آنا چاہیے، بلکہ علیکم بالسکینہ، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم سکون اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں آؤ۔ اگر رکعت نکل بھی رہی ہو کوئی بات نہیں، آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، اگر آپ نہیں آ سکے کوئی بات نہیں، آپ اپنی نماز کو آرام سے ادا کریں، کم سے کم آپ اپنی رکعت کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کے وقار کو، مسجد کے ادب اور احترام کو پامال نہ ہونے دیں۔ یہ زیادہ ضروری ہے آپ کی رکعت اور جماعت کے نکلنے سے، کہ کم سے کم آپ فرض پڑھ لیں گے لیکن آپ بے ادبی کر بیٹھیں گے، اس لیے یہ جلدی نہ کرنا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نماز میں تھے اور جیسے ہی آپ جماعت چل رہی تھی اور وہ رکوع میں تھی، آپ پیچھے سے آئے اور امام ابھی رکوع ہی میں تھا کہ آپ جیسے قریب پہنچے، امام کھڑا ہو گیا اور آپ نے دیکھ بھی لیا، امام کھڑا ہو گیا، اگرچہ اس نے زبان سے کچھ نہیں ابھی تک بولا، آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کی وہ رکعت نکل گئی، اب آپ کی وہ رکعت نہ رہی، کیونکہ رکعت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ موومنٹ پر ہوتا ہے، اٹھنے اور بیٹھنے سے ہوتا ہے، بولنے سے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم وغیرہ یہ تسبیحات ہیں، یہ اندر کی ہیں، اور اس کے علاوہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے اوپر اس کا مدار نہیں ہے، اللہ اکبر پر اس کا دار و مدار ڈپینڈنسی نہیں ہے، بلکہ صرف موومنٹ پر ہے۔ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ امام کھڑا ہو گیا تو اب آپ کی رکعت نکل گئی، آپ ویٹ کر کے آپ جو ہے ڈائریکٹ جو وہ قومے میں کھڑا ہوا ہے، یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان کی حالت قومہ کہلاتی ہے، اس میں آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنی نماز کو آگے بڑھائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بعد میں پہنچے ہیں، یعنی واقعی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ جماعت رکوع میں تھی اور فوراً کھڑی ہو گئی، پوری کی پوری کھڑی ہو گئی، یعنی سارے نمازی بھی کھڑے ہو گئے، آپ کی تب بھی رکعت نکل گئی۔ رکعت جو تبدیل ہوتی ہے وہ رکوع سے ہوتی ہے، رکوع سے جب کھڑا ہو جائے اس سے رکعت پوری ہو جاتی ہے، اگر رکوع کے درمیان بھی پا لیا تو اس سے بھی نماز بہرحال اس کو یعنی رکعت اس کو مل جائے گی۔ اگر کوئی تکبیر تحریمہ میں آتا ہے، تکبیر تحریمہ سے تکبیر اولیٰ میں آتا ہے، تکبیر اولیٰ کا یاد رکھیے، تکبیر اولیٰ کا جو ڈیوریشن ہے وہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے لے کر رکوع کے اللہ اکبر تک ہے، یہ پوری کی پوری تکبیر اولیٰ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سنتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جی تکبیر اولیٰ جب امام نے تکبیر کہی ہے بس اسی کے ساتھ تکبیر کہنا یہ تکبیر اولیٰ ہے، اگر دیر ہو گئی تو تکبیر اولیٰ نکل گئی۔ یاد رکھیے یہ محض ایک وہم ہے اور وہم کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔
تکبیر اولیٰ کے آپ خود اس لفظ کا معنی اور اس کا مطلب خود آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اولیٰ کا مطلب پہلی تکبیر، پہلی تکبیر کا وقت اس وقت تک ہے جب کہ دوسری تکبیر نہیں آتی، جب تک کہ دوسری تکبیر نہیں آتی۔ تو جب آپ نے پہلی اور دوسری تکبیر کے درمیان ہی اپنی تکبیر کہی ہے تو آپ نے تکبیر اولیٰ پا لی، آپ امام کے ساتھ اس کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ہاں اگر اس نے اللہ اکبر کہہ دیا رکوع کے لیے تو اب آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، لیکن رکعت بہرحال آپ کو مل گئی۔ تو تکبیر اولیٰ کا آپ وقت یاد رکھیے کہ امام کے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ والے اللہ اکبر سے لے کر رکوع میں جانے کے اللہ اکبر تک ہے کہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیر رکوع والی تکبیر ہے، ان دونوں کے درمیان کا وقت پہلی والی تکبیر سے جڑا ہوا ہے، یعنی یہ درمیان کا وقت تکبیر اولیٰ کا ہی ہوگا۔ اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہماری تکبیر اولیٰ تھوڑی لیٹ ہو کر نکل گئی۔ 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ تیسری رکعت میں رکوع کے اندر پہنچتا ہے تو شیخین کریمین کا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ جماعت کو پا لے گا۔ اگر وہ اس سے لیٹ ہو گیا یعنی چوتھی رکعت میں پہنچا تو اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، نماز اس کی مل جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ جبکہ امام محمد علی رحمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر وہ چوتھی رکعت کے رکوع میں بھی پہنچے، رکوع میں پہنچ جائے تب بھی وہ جماعت کو پا لے گا، بلکہ آخر تک وہ پا لے، اگر وہ جماعت میں پہنچتا ہے تب بھی اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں زیادہ امید اور ترغیب ہے ثواب کے حوالے سے، ثواب کے لیے اس میں زیادہ گنجائش موجود ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے کہ اگر کوئی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہنچ گیا جماعت کے اندر، اس نے بہرحال جماعت کو حاصل کر لیا، جماعت کو پا لیا، اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پوری جماعت کا ثواب اکٹھا ایک زیادہ ہے اور اس نے ادھوری یہ جماعت حاصل کی ہے، اس کو ثواب ذرا کم ملے گا، لیکن بہرحال وہ جماعت کو حاصل کر لے گا۔ یہ ہمارے آج کے مسائل تھے جو آپ کے سامنے ہم نے چیدہ بیان کیے ہیں کہ جو نماز میں ضروری ہیں، ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو اگر خراب ہوں تو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر درست ہیں اللہ کرے تو اس میں ہمیں اپنے مزید نکھار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے آیت پڑھی ہی ہے خطبے کے اندر، قوموا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اپنی نمازوں کی محافظت کریں یعنی نگرانی کریں۔ نگرانی کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں، یاد رکھیے۔ ویسے تو نماز فرض اور واجب سے پوری ہو جاتی ہے، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، آپ گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں، آپ کے اوپر سے فرض کا ذمہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور واجب سے آپ کی نماز بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک آپ کی نماز میں سنتیں نہیں ہوں گی آپ کی نماز کا حسن نہیں بڑھے گا۔ جب تک آپ کی نماز میں مستحبات جو ضروری ہیں، جو ادا کرنا اچھا ہے اور آسان بھی ہے، جب تک آپ ان کو ادا نہیں کر لیتے تب تک آپ کی نماز کا حسن پورا نہیں ہوگا۔ سنت سے حسن نکھرتا ہے اور مستحبات سے اس کا حسن پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو سنتیں ہیں یہ فرض کی تکمیل کرنے والی ہیں، فرض کو پورا کرتی ہیں۔ اس کی مثال ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جیسے نماز کے اندر ہم داڑھی کا خلال کرتے ہیں، اب جن کی گھنی داڑھی ہو، گھنی داڑھی سے مراد یہ ہے کہ وہاں تک آپ کے آرام سے پانی پہنچائیں تو پانی نہیں پہنچے گا، ڈائریکٹ نہیں پہنچے گا، آپ کو آپ کو داڑھی دبا کر پانی پہنچانا پڑے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں لازم یہ ہے گھنی داڑھی والے کے لیے کہ اپنے داڑھی کے ظاہری حصے کو، یہ سائڈ والا حصہ اور یہ سامنے کا اور سائڈ کا حصہ، اگر ان کے اوپر پانی بہا لیا جائے، گیلا کر لیا جائے تو آپ کا فرض ہو جائے گا۔ لیکن سنت یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیوں سے خلال کریں پیچھے کی طرف سے، یہ سنت ہے۔ اب یہ سنت کیوں ہے؟ سنت یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کا جو فرض تھا داڑھی کے ظاہر کو دھونے کا یہ پورا ہو جائے، کہ آپ جب پیچھے سے نکال کے آگے کی طرف نکالیں گے تو یہ آپ کے آگے کے بال بھی تھوڑے تھوڑے دھل جائیں گے، اچھی طرح آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ سنت کیوں ہے؟ اگرچہ صرف ہاتھ کو دھونا اور پیر کو دھونا یہ فرض ہے، لیکن اگر آپ اپنی انگلیوں کے درمیان اپنی گیلی انگلیاں پھیر دیں گے اپنے پاؤں کی انگلیوں میں بھی، ہوگا کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جلدی میں بے توجہی میں کوئی اگر آپ کی جگہ خشک رہ گئی ہوگی تو اس سے پھر آپ کی غالب امکان کے مطابق آپ کی جگہ گیلی ہو جائے گی، آپ کا فرض کامل طریقے سے بغیر کسی شک و شبے کے پورا ہو جائے گا۔ تو سنتیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، رول ہے کہ سنتیں فرض کو مکمل کرنے والی ہیں۔ السنن مکمل الفرائض، کہ سنتیں جو ہیں یہ فرائض کو مکمل کرنے والی ہیں، اس لیے ان کو ادا کرنا چاہیے، ان سے حسن بڑھتا ہے۔ فرض سے ہو گیا ہو لیکن سنتوں سے بہرحال ان کا حسن بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر جو ہماری نماز، جس نمازی نے نماز اس کی ٹوٹی ہے وہ فوراً وضو کر کے واپس آیا، ایسی صورت میں نارملی
کہ اگر نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یا دوسری اور تیسری پڑھنی تھی تو اس نے تیسری رکعت کی جگہ پر اس نے سورت بھی ساتھ ملا لی سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے، سنت تھا، یہ سنت معاملہ ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور مزید سورت اس میں نہیں ملائی جائے گی، یہ خلاف سنت ہے۔ اگر کر لیا تو خلاف سنت کرنے پر اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں تاخیر ہو جائے، لیکن اس میں مزید یعنی سجدہ سہو اس لیے نہیں ہے کہ بہرحال اس نے قرآن مجید پڑھا ہے، کوئی ایسا حرج نہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، تو اس میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اور کوئی سوال؟ جی ہاں، صورت اگر اس نے سنت جو ہے سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ میں اگر اس نے نہ ملائی تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ یہ مستقل اس کے اندر واجب ہے، سنتوں میں یہ مستقل واجب ہے، فرضوں کے اندر نہیں ہے۔ اور فرض میں کیوں نہیں ہے آپ کو اس کی حکمت بھی بتا دیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نمازیں جب فرض ہوئی تھیں اس وقت اصل میں یہ دو تھیں، ان کو بڑھا دیا گیا تھا، بعد میں ان کو بڑھایا گیا، نماز شروع میں دو رکعت ہی تھی، بعد میں کسی کو 3 کر دیا گیا، کسی کو 4 کر دیا گیا، تو نماز اپنی اصل میں 2 ہے، اس لیے ان کے اندر قرأت جو ہے وہ پوری کی پوری واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، تو مزید جو اس میں رکعت ہیں اس کے اندر ملانا فرض کے اندر ضروری نہیں ہے، سنتیں پہلے اس طرح سے نہیں تھیں، اس لیے سنتوں کے اندر مستقل واجب ہے، لہذا ان کے اندر اگر رہ گئی تو اس پہ سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ مستحب سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر نہ گناہ ہو اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ملامت کی جائے۔ مستحب کا عربی میں مطلب ہے محبوب، جس کو پسند کیا جائے، جس کو چاہا جائے، جس کا محبت ہو، اس کا لفظی مطلب ہی یہی ہے محبوب، مستحب، یعنی شریعت میں محبوب ہے کہ یہ کام کیا جائے، لیکن اگر نہیں کیا تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کسی بھائی کا ساتھی کا کوئی سوال؟ جی جب آپ اپنی بقیہ نماز پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ قرأت کی ترتیب وہی ہوگی جو اصل نماز کی ترتیب ہے۔ اصل نماز کی ترتیب کیا ہے کہ پہلی 2 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائیں گے، یہ لازم ضروری ہے، واجب ہے۔ تو جب آپ کی پہلی 2 رکعت رہ گئی ہیں، پہلی 1 رکعت رہ گئی ہے اور آپ نے بعد میں وہ پڑھنی ہے تو قرأت کی ترتیب وہی ہوگی۔ باقی جو افعال ارکان کی جو ترتیب ہے وہ آپ کی آخری رکعت کے اعتبار سے ہوگی، یعنی جو اب آپ آخر میں 1 یا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے افعال اور ارکان کے اعتبار سے تیسری اور چوتھی ہوں گی، قرأت کے اعتبار سے پہلی اور دوسری ہوں گی، وہ کریں گے، لازمی کریں گے۔ اگر مقتدی کی نماز پڑھ رہا ہے جی اور یعنی کہ ایسا ہوا کہ نماز جو امام تھا اس نے 4 کے جگہ 5 بار پڑھا دی جی اور نماز دوبارہ لوٹانی پڑی، تو جو مقتدی ہیں وہ یعنی کہ آخری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں جو وہ پڑھ رہے ہیں جی سلام دے رہا تو وہ اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو نہیں پتا لیکن امام کو بتایا گیا کہ غلطی ہو گئی، کیونکہ جو مقتدی ہے اس کو نماز چھوڑنی چاہیے، وہ اپنی پوری مقام بالکل ضروری ہے کہ اگر امام نے اضافی رکعت پڑھ دی اور پیچھے مقتدی آئے ہیں اور ان کو نہیں پتہ تو امام کو بعد میں پتہ چلا تو وہ ان کو بتائے گا کہ جو نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی، جو بعد میں آئے وہ اپنی نماز توڑیں، تو ان کو نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی کہ ان کی بھی جماعت نہ ہوئی، ان کی بھی نماز ہی نہ ہوئی، لہذا ان جو نمازی بعد میں آئے ہیں چاہے وہ 5ویں رکعت کے اندر ہی آئے ہوں، جو اصلی 5 رکعت ہیں ان کو نہیں پتہ، وہ اپنے خیال میں چوتھی رکعت میں ہیں، وہ چاہے 5ویں رکعت میں ہی آئے ہیں تو بہرحال ان کو اپنی نماز توڑ کے نئے سرے سے امام کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، اسی وقت جیسے ہی امام کہے گا فوراً توڑنی ہوگی، ان کی نماز ہی شروع نہ ہوئی۔ اور کوئی سوال کسی بھائی ساتھی کا؟ ٹھیک ہے جی۔ سجدہ سہو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ جب پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور سجدہ سہو لازم ہے تو بس وہ اپنا سجدہ سہو کرے گا، اس کے لیے نیت کی حاجت نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈائریکٹ وہ اپنا سجدہ کرے جیسے اس کو سجدہ تلاوت کا موقع آئے۔ بہتر ہے وہ تسبیح کرے، کم سے کم 1 مرتبہ تو کرے ہی کرے، اور وہ پھر اپنا سر وہاں سے اٹھا لے سجدے سے، تسبیح لازمی پڑھے وہ۔ ٹھیک ہے جی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔